السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی قسط کی اگر بات کریں تو کہانی کافی دلچسپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے زینیا کی، جس نے پہلے تو یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک مہک اس گھر میں موجود ہے وہ کبھی اپنی ماں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گی، لیکن جیسے ہی سیرت اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اب مہک بھی زرار کی طرح فریال اور سمین کی تعریفیں کرنے لگی ہے اور سیرت اکیلے اس سب کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، تو زینیا کو اپنی ضد چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر آنا پڑتا ہے تاکہ وہ سیرت کے ساتھ مل کر مہک کو نیچا دکھا سکے۔ ویسے بھی ان کے پاس مہک کی غربت کا مذاق اڑانے کے سوا کوئی اور ہتھیار تو ہے نہیں۔ جب زینیا گھر آتی ہے تو مہک نہایت شائستگی سے پیش آتی ہے، لیکن زینیا کا مقصد تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں سیرت سے پوچھتی ہے کہ موم، کیسا جا رہا ہے آپ کا تجربہ اپنی غریب بہو کے ساتھ؟ اس پر سیرت بھی زہر بھرا جواب دیتی ہے کہ پہلے ہی میں اس گھر کے نوکروں سے تنگ تھی اور اب اسی کلاس کی بہو بھی آ گئی ہے تو تم خود ہی سمجھدار ہو کہ میرا کیا حال ہوگا۔ یہ سب سن کر مہک کو یقیناً دکھ ہوگا، لیکن وہ صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زینیا کو آئینہ دکھا سکتی ہے کہ ہاں، میں غریب بہو ضرور ہوں، مگر میں نے کبھی ماں کو اس کے بیٹے سے جدا نہیں کیا، کسی امیر مگر خود غرض بہو کی طرح۔ یہ بات سن کر زینیا کو ضرور چوٹ پہنچے گی، بلکہ مہک کو چاہیے کہ اسے صاف الفاظ میں یاد دلا دے کہ تمہیں تو خود تمہارے بھائی نے اس گھر میں آنے سے منع کیا تھا نا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ تم جہاں جاؤ گی وہاں فساد ہی پھیلاؤ گی۔ ناظرین، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سیرت اور زینیا کے اس رویے سے تنگ آ کر مہک آخر کار وہی فیصلہ کرے گی جو زرار شادی کے شروع سے چاہتا تھا، یعنی دونوں ملک چھوڑ کر باہر سیٹل ہو جائیں۔ اور یہاں اصل مزہ تب آئے گا جب سیرت، جو مہک کو زرار سے دور کرنا چاہتی تھی، خود اپنے بیٹے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، اور وہ بھی خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ دوسری طرف زینیا کو اپنے غرور کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ وہ اب ہر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے تاکہ جلد از جلد ماں بن سکے اور شہرام کے قدموں میں اولاد کی زنجیر ڈال کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ باندھ سکے، لیکن حالات اس کے خلاف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ لاسٹ ڈاکٹر کے پاس جب زینیا گئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہی نظر آ رہا ہے پرانی رپورٹس کو دیکھ کر، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں آپ کو کچھ نئے ٹیسٹ لکھ کر دے دیتی ہوں۔ اور ڈاکٹر شہرام کے بھی ٹیسٹ کروانا چاہتی ہے، تو زینیا جب شہرام کو ٹیسٹس کے لیے کنونس کرے گی تو شہرام زینیا کو ہی سمجھائے گا کہ زینیا، بچہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتا ہے، لیکن جو جاب تم کنٹینیو کرنا چاہتی ہو، میرا نہیں خیال کہ تم اس جاب کو اور بچے دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتی ہو۔ لیکن زینیا شہرام کو پھر بھی فورس کر کے آخر ٹیسٹ کے لیے تو کنونس کر لے گی، اور ساتھ ہی ہو سکتا ہے وعدہ کرے کہ بس یہ لاسٹ پروجیکٹ ہے، اس کے بعد میں ریزائن کر دوں گی۔ لیکن جب زینیا ٹیسٹ کروا کے آؤٹ آف کنٹری جائے گی تو ہو سکتا ہے رپورٹس کلیکٹ کرنے کے لیے شہرام کو ہی بلایا جائے، اور رپورٹس دیکھ کر اسے پتہ چلے گا کہ زینیا نے پہلے بھی ایک حمل ضائع کروایا تھا۔ اس کے بعد ایسی پیچیدگیاں ہو چکی ہیں کہ شاید وہ اب دوبارہ ماں نہ بن سکے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب شہرام پر زینیا کے چھپائے ہوئے تمام راز بالآخر کھل جائیں گے اور ان کے رشتے کی بنیادیں بھی ہل کر رہ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں فریال کی، جس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور لڑکے والوں نے اسے پسند بھی کر لیا ہے۔ شہرام اور مہک بھی اس رشتے پر بہت خوش ہیں اور اس کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سیرت کو پتہ چلے گا کہ فریال کا رشتہ ایک امیر اور معزز خاندان میں طے ہو رہا ہے، لڑکا امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے اور فیکٹری آنر ہے، تو اس کے حسد اور جلن کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ جب یہ سب زینیا کو بتائے گی
تو زینیہ اپنی ماں کو تسلی دے گی کہ فکر نہ کریں موم، یہ منگنی ہو جانے دیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، اور ایسا کھیل کھیلوں گی کہ اس کے بعد فریال زمانے بھر میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گی اور کوئی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ مجھے پروجیکٹ فنش کر کے پاکستان واپس آنے دیں۔ ادھر فریال کے دل میں بھی ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے نئے رشتے کو لے کر کچھ حد تک مطمئن تو ہے، مگر اپنی ماں سمین سے کہتی ہے کہ مجھے خوشیاں کبھی راس نہیں آتی۔ جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف زینیہ جانے سے پہلے زارا کو بھی ٹاسک دے کر جاتی ہے کہ شانزے اور تابش کے درمیان جھوٹا افیئر مشہور کر دے، تاکہ شانزے بدنام ہو کر خود ہی نوکری چھوڑ کر چلی جائے، یا پھر شہرام خود شانزے کو دوبارہ آفس آنے سے منع کر دے، اور اس سارے افیئر کا سارا الزام فریال کے سر لگنا چاہیے تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو سکیں۔ اب زارا تو یہ سب پیسوں کی لالچ میں کرے گی، لیکن جب یہ سب شہرام کے سامنے آئے گا اور شانزے اور تابش دونوں شہرام کو بتائیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا کس نے ہے، تو شہرام یقیناً اس معاملے کی تحقیق کروائے گا، آخر اس کی بہن کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے ناظرین کے تحقیق کے بعد زارا منظر عام پر آ جائے گی، اور پھر نوکری جانے کے ڈر سے اور پولیس کے خوف سے بالآخر زارا شہرام اور سب کے سامنے بتا دے گی کہ یہ سب وہ صرف زینیہ کے کہنے پہ کر رہی تھی، کیونکہ زینیہ اس آفس سے شانزے اور فریال کو نکلوانا چاہتی تھی۔ یہاں شہرام کو زینیہ کی اصلیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد زینیہ کی محبت شہرام کے دل سے کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور کلائمیکس میں جب زینیہ فریال کو بدنام کرنے کے لیے پولیس میں پھنسا دیتی ہے، تب شہرام ہی آگے بڑھ کر نہ صرف فریال کی ضمانت کروائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی عزت بچانے کے لیے اسی دن اس سے نکاح بھی کر لے۔ اب یہ تو آنے والی قسطوں میں ہی پتہ چلے گا کہ شہرام اور زینیہ کا رشتہ کب اور کیسے ختم ہوتا ہے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ رشتہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور جہاں تک شہرام اور فریال کا تعلق ہے تو ابتدا میں تو شاید ان دونوں میں محبت نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان کے درمیان ایک مضبوط اور محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اور ویسے نشاط اور شانزے اور معید صاحب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا جب فائنلی فریال اس گھر کی بہو بن کے آئے گی، کیونکہ نشاط بیگم تو ہمیشہ سے ہی فریال جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ یوں لگتا یہی ہے کہ آخر میں زینیہ اور سیرت، جنہیں اپنی دولت پر اور شہرت پر بڑا ناز تھا، بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ زینیہ اپنا محبت کرنے والا شوہر شہرام کھو دے گی، اور سیرت اپنے اکلوتے بیٹے زرار کو کھو دے گی۔ تو کیا فائدہ ہوا اس دولت کا اور اتنی چالاکیوں کا کہ جب آپ اکیلے رہ جائیں؟ تو ناظرین ویسے کیا خیال ہے، کیا زینیہ اور سیرت جیسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔